ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے لاہور میں ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب۔ یہ بتائیے گا چودھری شافع حسین صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ جو چودھری شجاعت حسین صاحب نے 3 ملاقاتیں کی ہیں پرویز الہی صاحب سے، اس حوالے سے جو ان کی سیاسی سمت جو ہے اس کو درست کرنا چاہتے ہیں چودھری شجاعت حسین، اور اس حوالے سے خبریں یہ ہے کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اور اب شاید یہ چیز سامنے آئے گی اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ شاید اپنی سیاسی پوزیشن کو جو ہے وہ چینج کرے یا اس حوالے سے کوئی بڑا اعلان کرے۔ کیا اس قسم کی کوئی خبر ہے؟ کہاں صاحب یہ بات درست ہے، کیونکہ چند روز قبل میری چودھری شجاعت حسین اور چودھری شافع حسین سے جب ملاقات ہوئی تو ان کے سامنے یہ سوالات رکھے، تو جو ان کے ذرائع اور پھر ان سے اور پھر جیل ذرائع سے جو ذمہ دار ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ 3 ملاقاتیں ہوئیں چودھری شجاعت حسین کی چودھری پرویز الہی سے۔ پہلی ملاقات میں انہوں نے یہ کہا کہ بہن کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ قبلہ درست کریں اور ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، جس پر چودھری پرویز الہی نے انکار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں نے کوئی ایسا کام غلط نہیں کیا اور میں اپنی پارٹی کے ساتھ رہوں گا۔ دوسری ملاقات میں پرویز الہی نے چودھری شجاعت صاحب سے یہ کہا کہ میں اس پارٹی کو چھوڑ کر اور میں پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ دوبارہ مسلم لیگ قاف میں آنا چاہتا ہوں اور اپنے جو گھریلو معاملات ہیں اس کو بہتر کرنا چاہتا ہوں، جس پر چودھری شجاعت حسین صاحب نے یہ کہا کہ آپ مونس الہی سے بات کریں کہ وہ بھی پارٹی چھوڑیں اور پریس کانفرنس کریں۔ اس کی باقاعدہ تصدیق چودھری شافع حسین نے بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ان کو یہ ڈیمانڈ رکھی تو 4 بار مونس الہی صاحب سے رابطہ کیا گیا لیکن مونس الہی سے رابطہ نہیں ہو پایا، جس کے بعد تیسری ملاقات میں یہ باقاعدہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ مونس الہی اگر نہیں مان رہا تو میں اس کا معاملہ الگ کر دیں اور مجھے جو ہے وہ کسی بھی صورت جیل سے باہر نکالے، میں جیل میں نہیں رہنا چاہتا۔ یہ سارے معاملے پر چودھری شجاعت حسین صاحب کی جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی رابطہ ہوا اور اس کے بعد یہ معاملہ ہم نے دیکھا کہ مثبت انداز میں کسی حد تک تبدیل ہوتا دکھائی دیا کہ کوئی نیا کیس ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ 7 کیسز میں جو ان کے وکیل ہیں عامر سعید راہ، انہوں نے بتایا کہ 7 کیسز میں 6/23 7/23 9/23 سمیت منی لانڈرنگ میں ضمانت ہو چکی ہے۔ اب ایک 3 جون کا کیس باقی ہے جو آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا کیونکہ اس پر ابھی ضمانت نہیں ہوئی۔ اگر وہ کیس میں حوالے سے کیا جاتے ہیں وہ ایک سیپریٹ الگ ہے، لیکن اب حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب یا تو خود الگ ہو جائیں اور مونس الہی سے الگ ہوں یا پھر مونس الہی پریس کانفرنس کرے اور یہ تسلیم کرے کہ وہ غلط طریقے سے اس پارٹی میں گئے تھے اور اب وہ سیاست سے الگ ہوتے ہیں۔ فی الحال وہ 6 سے سال تک وہ کسی بھی سیاست میں جو ہے وہ عمل ایکٹیو ہوتے دکھائی نہیں دیں گے، پھر یہ معاملات آگے پروسیڈ ہو سکتا ہے۔ تو اب اگلا قدم کیا ہے؟ چودھری پرویز الہی صاحب کی ضمانت کی کوئی درخواست پینڈنگ ہے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو مقدمات ہیں ان میں ان کی تمام میں ضمانت ہو چکی ہے؟ جی ہاں صاحب، 7 کے کیسز جو تھے اس کی تو ضمانت ہو چکی ہے، لیکن ابھی کچھ ہی دیر قبل جو میری اینٹی کرپشن اور پنجاب پولیس سے جو میری بات ہو رہی تھی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے گجرات میں ایک 3 جون کو کیس کر رکھا ہے، اس کی بھی ضمانت نہیں ہوئی، لیکن اس کی بھی ہم نے گرفتاری وارنٹ بھی حاصل نہیں کی، اس لیے ہم ان کو اس کیس میں بھی گرفتار نہیں کر سکتے۔ لیکن جو ان کے وکیل ہے چودھری پرویز الہی کے عامر سعید راہ، ان سے بات ہوئی تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اس لیے جو ہے آج جیل کے باہر نہیں گئے کہ ان کو رہا کریں تاکہ ہم ان کو لے کر آئیں۔ ان کو یہ خدشہ ہے کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں معاملہ جو ہے وہ طے ہونا باقی ہیں اور جب وہ نکلیں گے، اگر نہیں قبل از وقت ہم جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں سے نکلیں ان کو گرفتار کر لیں، اور اس وجہ سے وہ آج ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نہیں گئے۔ لیکن ابھی ایک کیس جو میرے نالج میں ہے خان صاحب وہ باقی ہے، وہ 3 جون کا کیس ہے جس پر ابھی مقدمہ باقی ہے اور دوسرا ہائی کورٹ میں کیونکہ ان کے جو شکوہ تھا جو بہت تکلیف کا اظہار کیا تھا چودھری پرویز الہی صاحب نے کہ جیل میں ان کو بنیادی سہولتیں بھی نہیں ہیں۔ عام طور پہ سیاسی قیدیوں کو یہ بنیادی سہولتیں وغیرہ تو ملتی ہیں، لیکن یہ جو 3 ملاقاتیں وغیرہ ہوئی، کیا خبریں ہیں کہ وہ سہولتیں ان کی ریسٹور ہوئی ہیں ابھی جیل میں، یا ابھی بھی ان کی وہ حالت ہے جو کہ عام طور پہ کسی سیاسی قیدی کی نہیں ہوتی؟ وہ بہت شدید مشکلات تھیں ان کے لیے۔ وہاں پر جو ٹیم جاتی رہی ہے انویسٹیگیشن کرنے، ان کے تو کسی بھی سوال کا جواب چودھری پرویز الہی نے نہیں دیا کہ کرپشن کیسے ہوئی، منی لانڈرنگ کیسے ہوئی، لیکن وہ یہ ضرور کہتے رہے کہ ان کو ایک ایسے سیل میں رکھا گیا جہاں پر B کلاس نہیں C کلاس کی کیٹیگری ہے۔ لیکن جو جیل حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو اتنے جو ہے برے حالات میں نہیں رکھا گیا، جس طرح عام قیدی رہتے ہیں ویسے ہی حالات میں ان کو سیل نمبر 6 ہے جہاں پر رکھا گیا ہے، تو وہاں پر معمول کے مطابق ان کو سہولیات دی گئی ہیں، لیکن جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ A کلاس کے جو ہے سہولیات ملیں
تو ان کا یہ دعویٰ ہے جیل حکام کا کہ وہ سہولیات نہیں دی گئی. البتہ جو 3 ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے آفس میں ان کی ملاقاتیں ہوئیں جہاں پر یہ ساری گفتگو ہوئی. تو اب مطلب ایک بات تو طے ہو گئی کہ چودھری پرویز الہی صاحب تیار ہو گئے ہیں، کیونکہ جو بھی ان سے سیاسی طور پہ مبینہ غلطی ہوئی یا جو بھی انہوں نے راستہ بدلا، کہ اس کو اب یہ وقت کی بات ہے، آئندہ چند دنوں میں اس کا باقاعدہ اعلان بھی ہوگا اور اس کے ساتھ پھر ان کی ضمانت وغیرہ کے بھی امکانات ہیں. کامر صاحب یہ لنک کر رہا ہے مونس الہی کے ساتھ، کیونکہ مونس الہی کسی بھی صورت جو ہے وہ اپنے والد صاحب کی حالت کو دیکھتے ہوئے، ان کے خلاف کرپشن کیسز کو دیکھتے ہوئے، مزید آئندہ آنے والے دنوں میں بنتے کیسز کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے باوجود بھی وہ تیار نہیں ہے کہ اپنے والد کی خاطر جو ہے وہ پریس کانفرنس کرے یا وہ سیاست سے الگ ہو جائیں. وہ اگر آپ بات کریں تو ان کی جو پرسنل گاڑی تھی وہ بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے زیر استعمال دے دی گئی ہے. یہاں تک تو وہ ایک طرف یہ معاملہ کر رہے ہیں اور دوسرا سانحہ 9 مئی کی وہ اس حد تک جو ہے وہ مذمت نہیں کر رہے، اور پھر پرویز الہی بالکل اس سے الگ بات کر رہے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب سے کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، مونس الہی اور پی ٹی آئی کی پالیسی غلط ہے، وہ یہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور دوسری طرف مونس الہی جو ہے وہ اپنا دوسری لائن لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے. جب یہ معاملہ طے ہو جائیں گے تو پھر مونس الہی کے اعلان کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ کسی حد تک بلکہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہوتا دکھائی دے گا.